آج ہمارا ٹاپک بہت ہی خاص ہونے والا ہے کیونکہ رمضان کے ویلکم کے بارے میں آج بات کریں گے کہ رمضان کا ویلکم کیسے کرنا ہے۔ ہم ہر چیز جو بھی کام کرتے ہیں اس کے بارے میں پہلے پلاننگ کرتے ہیں۔ تو رمضان آ رہا ہے، قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے، تو ہم نے رمضان کے بارے میں بھی کچھ پلاننگ کی ہے۔ کیا ہم نے رمضان کے بارے میں سوچا ہے کہ رمضان آ جائے گا پھر ہم یہ اعمال کریں گے، اپنے اللہ کو ایسے راضی کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے؟ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم پلاننگ کرتے ہیں اور پلاننگ کے تحت چلتے ہیں۔ جب جنگ کرنی ہو، کچھ پڑھائی کرنی ہو، کچھ بھی کرتے ہیں تو ہم ایک پلاننگ کے تحت چلتے ہیں۔ اسی طرح رمضان آ رہا ہے تو رمضان کی پلاننگ ابھی سے کر لیں کہ ہم نے کیسے عبادت کرنی ہے، کیسے تہجد کی نماز پڑھنی ہے اور ہم نے کیا کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ اور صحابہ کیسے رمضان کا ویلکم کرتے ہیں، رمضان کی پلاننگ کیسے کرتے ہیں؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم اپنے دل کو صاف کر لیتے ہیں، ہم اپنے دلوں میں سے حسد کینہ نکال دیتے ہیں، اور کسی نے اگر آپ کو کچھ کہا ہوگا، کسی نے آپ پر کچھ ظلم کیا ہوگا، اگر ہم وہ نکال دیں گے اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں گے، اور یہ بہت بڑا عمل ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو اللہ کا عرش تک کانپ گیا۔ ان کا عمل کیا تھا کہ وہ ایک بار مسجد میں تشریف لائے۔ مسجد میں انٹر ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ جو بندہ مسجد میں اب انٹر ہوگا وہ جنتی ہے۔ تو صحابہ نے دیکھا سعد بن معاذ مسجد میں داخل ہوئے، تو صحابہ نے سعد بن معاذ سے پوچھا کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں؟ کچھ صحابہ کو تو اتنی لو ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کے بارے میں خوشخبری دے دی ہے، تو یہ کیا ایسا عمل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے سعد بن معاذ سے کہا کہ ہم آپ کے گھر آپ کے ساتھ کچھ دن رہنا چاہتے ہیں۔ تو سعد بن معاذ نے کہا جی بالکل آپ رہ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جب اپنے گھر میں رکھا تو وہ صحابہ نے نوٹ کیا کہ ہم دیکھیں انہیں کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس وجہ سے انہیں دنیا میں اللہ نے جنت کی بشارت دے دی، اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے رہے کہ سعد بن معاذ کیا ایسا عمل کرتے ہیں جس وجہ سے جنت کی بشارت ملی۔ تو 3 دن ہم نوٹس کرتے رہے، اس طرح کا کوئی خاص عمل نہیں کرتے تھے جو ہم نہیں کرتے تھے اور وہ کرتے تھے۔ تو ہم نے پوچھا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں جب بھی رات کو سونے لگتا ہوں تو میں دل سے لوگوں کا حسد کینہ ختم کر کے سوتا ہوں، اور جن لوگوں نے مجھ پر ظلم بھی کیا ہوتا ہے میں ان لوگوں کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ تو رمضان آ رہا ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے، اس کے بارے میں بہت خوشخبریاں اللہ نے دی ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں فرمایا کہ برباد و ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کو پائے اور رمضان میں اپنے اللہ سے معافی نہ مانگ سکے، اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ تو رمضان کی تیاری اگر ہم پہلے کریں گے، مطلب اگر آپ نے تہجد پڑھنی ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، تو آپ پہلے سے تیاری کریں، پلاننگ کریں۔ جو کام جابس ہیں، جن کاموں میں آپ مصروف رہتے ہیں، ان کاموں سے اپنے آپ کو فری کر لیں اور فل آف ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دے دیں اور اللہ کی خوب عبادت کریں۔ روزے رکھیں، سحری کے ٹائم اٹھیں، تہجد پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، ذکر اذکار کریں، اشراق پڑھیں، حج عمرے کا ثواب لیں، سب کچھ کریں۔ اشراق پڑھیں، نمازیں پڑھیں، افطاری کریں، اس کے بعد تراویح پڑھیں۔ اپنے باقی کام اس رمضان کے مہینے میں چھوڑ دیں، سب دنیاوی کام چھوڑ دیں اور دین کے کاموں میں خود کو مشغول کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں ہی رمضان کی تیاری شروع کر لیا کرتے تھے، رمضان میں روزے رکھنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پلاننگ کریں، رمضان کا ویلکم کریں، استقبال کریں، اور جب ہم رمضان کا استقبال کریں گے، ایک ہی مہینہ ہے، ہم اپنے اللہ کے لیے مختص کر دیں، ہم اس کے اندر صرف اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، دنیا کے کاموں سے اپنی مصروفیات کو ترک کر دیں، اپنی مصروفیات کو اس رمضان کے مہینے میں چھوڑ دیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس رمضان راضی کر لیں، اپنے سارے گناہ اللہ سے معاف کروا لیں۔